دوستو دنیا میں اس وقت کہیں پہ اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آج خیبر پختونخوا کیا اندر یہاں پر پھٹ گئے لوگ، آج وہاں پر پھٹ گئے لوگ، آج یہ دھماکہ ہو گیا فورسز دہشت گردوں سے جھڑپ کے دوران میجر حمزہ اسرار اور سپاہی محمد نعیم شہید۔ 18 پاکستان کے جو ایف سی کے جوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ شاید پاکستان میں ٹیررزم بھی نیا نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہم اس پر قابو نہیں پا سکے، اور اب بلوچستان میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، ہماری بڑی تعداد اہلکاروں کی وہاں شہید ہوئی ہے، اسی وجہ سے آرمی چیف بھی وہاں پہنچے ہیں، گورنر وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی پہنچے۔ یہ پاکستان ایجنسیز کی طرف سے یا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن کیا گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم کبھی فریڈم فائٹر کہتے ہیں اور کبھی ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ ہم خود یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ لوگ فریڈم فائٹر ہیں یا یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں۔ ہیلو دوستو، بلوچ آرمی اور پاک آرمی کے بیچ یدھ چل رہا ہے۔ ابھی تک بلوچ آرمی نے 18 پاکستانی آرمی کو مار دیا ہے۔ یہ وہی پاکستان ہے جو ٹیررسٹ کو پناہ دیتا ہے اور ٹریننگ بھی آج ان کے گلے پڑی ہے۔ دوستو دنیا میں اس وقت کہیں پہ اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے۔ ہم 18 پاکستان کے جو ایف سی کے جوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی جو انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR کے مطابق ڈسٹرکٹ کلات بلوچستان کے اندر، اور یہ لارجلی میرا خیال ہے کہ بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہیں انہوں نے یہ کیا ہے، یا اس میں ٹی بھی انوالو ہو سکتی ہے، یا اس میں باقی لوگ انوالو ہو سکتے ہیں۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کس کو رسپانسبل ٹھہرائیں، کس کو رسپانسبل ٹھہرائیں۔ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے، ساری دنیا جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، اور پاکستان آج بھی دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے۔ یہ ہے چیز، بس صرف آج بھی ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں۔ دنیا اپنے کاروبار کر رہی ہے، دنیا اپنے بزنس کر رہی ہے، دنیا کو اس چیز سے کوئی فکر نہیں ہے کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر اتنے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، پاکستان کے اندر کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی، کبھی ڈیبیٹ ٹریگر ہی نہیں کی کہ یار کس کو رسپانسبل ٹھہرائیں۔ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ افغانستان کے پاس جو $7 ارب کا اسلحہ پڑا ہوا ہے، وہ اسلحہ جو امریکہ چھوڑ گیا تھا، وہ اسلحہ کدھر استعمال ہو رہا ہے؟ یہ وہی اسلحہ ہے جو آئے روز پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ آپ TLP جو کہ زندہ جلا دیتے ہیں، لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، سامنے کہہ دیتے ہیں، اپنی تقریروں میں کہہ دیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ عام سٹیزنز کو بلکہ جو منسٹر لیول کے لوگ ہیں ان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ہم ان کو مار ڈالیں گے، تو ان لوگوں کو آپ جو ہے نہ تو سزا دیتے ہیں نہ اریسٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کو تو یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ الیکشن میں بھی حصہ لے سکے اور ہر طرح کی پروٹیکشن ان کو دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمارے جیسے جو سینسٹیو پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں آپ نے کیا حال کر رکھا ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا تو پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا۔ پاکستان ایک بار ٹوٹ چکا ہے اور بنگلہ دیش کی شکل میں موجود ہے۔ اگر آپ کی یہی حرکتیں رہیں تو وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب بلوچستان بھی الگ ہو جائے گا اور KPK بھی الگ ہو جائے گا اور پھر صرف پنجاب لے کر بیٹھے رہیے گا۔ عمران خان صاحب بھی اپنے ٹویٹ میں اظہار کر رہے ہیں تشویش کا کہ پنپ رہی ہے وہاں دہشت گردی، تو اس کے محرکات کیا ہیں کہ بلوچستان میں اس طرح؟ عائشہ یہ بڑی سیریس ایشوز ہیں۔ آپ نے کوئی سٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں تو اس سال 2024 میں اور 2023 کو کمپیئر کریں تو اوور 66% انکریز ہوئی ہے آن ٹیررسٹ انسیڈنٹس اور کیجولٹیز میں۔ جی 66% ایک سال میں، آلموسٹ ڈبل ہو گیا نا۔ جی تو دس از ویری سیریس۔ یہ جو ٹرینڈ ہے 23 اور 22 دیکھ لیں، وہ بھی ایسے گراف جا رہا ہے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کم نہیں ہو رہے۔ اٹس آلموسٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ 685 سولجرز سیکیورٹی کے لوگ مارے گئے ہیں۔ اب آپ سوچئے دیٹس 360 days، اٹس آلموسٹ 2 a day۔ یہ تو انہرڈ آف ہے، اور یہ جو اٹس ریکارڈ انکریز۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پچھلے 9 سال میں اگر ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو اتنے لوگ کبھی نہیں مارے گئے سیکیورٹی کے۔ مگر یہ صرف سیکیورٹی کے نہیں ہے ایشو، سیولینز بھی مارے گئے ہیں۔ ٹوٹل ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو 1200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، سیولینز اینڈ سیکیورٹی پیپل، دس ایئر alone 24۔
तो दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. और मतलब है कि इतने ज़्यादा 400 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं जी. एक साल में. ऐसे लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में. कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है. हाँ. तो दिस इज वेरी सीरियस. और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है. कुछ चाइनीज, अभी आपने देखा चाइनीज एम्बेसडर जो थे, ये पॉइंट पर्सन जो है, जो सेक्रेटरी इज लुकिंग आफ्टर सिपेक एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अभी आज तस्वीर छपी भी थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए. क्या बातें हो रही हैं? मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया आपको बातें क्या हो रही हैं. सारा चाइनीज एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई. वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का मसला हल करें. द चाइनीज प्रेसिडेंट इज अंडर इनॉर्मस प्रेशर एंड सो देयरफॉर पहले तो उनको ये कहा गया था कि आप हिल नहीं सकते विदाउट आर्मर्ड व्हीकल्स एंड आर्मर्ड पर्सनल. अब वो मतलब है कि इतनी जितनी सिक्योरिटी उनको चाहिए वो तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर सकती. देयर आर ओवर 100,000 चाइनीज इंजीनियर्स एंड वर्कर्स एंड स्टाफ इन दिस कंट्री. तो इफ दैट इज द केस तो पूरी एक फोर्स चाहिए उसके लिए. चाइना ने सजेस्ट किया था, ये मैंने पहले भी कहा कि हम हेल्प करते हैं, विल डू अ जॉइंट. हम नहीं माने एंड राइटली सो, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप फॉरेनर्स आ जाएं यहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. यही तो अमेरिका चाहता था, जो कि हमने नहीं माने थे उस वक्त. ब्लैक वाटर जब वो भेज रहे थे तो यही था ना. और तो इसलिए आई थिंक these issues have to be resolved. ग्वादर भी रुक गया. वो जो सारी जो कहानी बनी थी about the great new city of Gwadar that's coming up, लोगों ने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया, सब ठप हो गए. एक आध कुछ जहाज आ जाता है वहाँ, बाकी nothing is happening. वहाँ भी जो होटल एक बनाया उन्होंने, वो भी अंडर थ्रेट है. वहाँ पहुँच गए टेररिस्ट. So I'm afraid they have to sort this out. बट ये इतने बिजी हैं हम लोग इन आर इंटरनल लड़ाई झगड़े कि वी आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू दिस सीरियस इशू ऑफ टेररिज्म जो कि आपको अफगानिस्तान से आ रही है. ठीक, यानी बलूचिस्तान एंड केपी दोनों अफगानिस्तान के साथ लिंक है. क्या पंजाब में ये टेररिस्ट यहाँ पर नहीं बैठे हुए, सिर्फ और सिर्फ आपको बलूचिस्तान और केपीके में ही नजर आते हैं कि आपकी सारी गोलियां, आपके सारे बारूद, आपकी सारी मार कुटाई, सब कुछ सिर्फ केपीके और बलूचिस्तान तक ही रहता है? उसकी क्या वजह है? मैं मानती हूं कि पाकिस्तान को बिल्कुल टेररिज्म के ऊपर काम करना चाहिए और बहुत पहले कर लेना चाहिए था. बार बार हमें कई कंट्रीज जिसमें भारत भी शामिल है वो चिल्ला चिल्ला के बेचारों के गले बैठ गए कि जी आप ये टेररिज्म रोकिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया. आपको समझ में उस वक्त आया जब आपके अपने ही सर पे आके ये फटने फूटने शुरू हो गए. उससे पहले आपने ना तो किसी बात को माना और ना ही किसी बात के ऊपर काम करने की कोशिश की. लेकिन अब सारी बात ये है कि केपीके हो चाहे बलूचिस्तान के लोग हों, वो बहुत तंग आ गए हैं. उनके ही ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, उन्हीं को गलत ठहराया जाता है, उन्हीं को टेररिस्ट बताया जाता है और उन्हीं को मारा जाता है. तो क्या वजह है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, और इससे पहले भी केपीके के लोगों ने और स्वात के लोगों ने भी ये कहा था कि जी अब अगर आपने ऑपरेशन दोबारा शुरू करना है तो आप पंजाब से शुरू कीजिए, लेकिन पंजाब से ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा. क्या पंजाब में कुछ गलत नहीं हो रहा? क्या पंजाब में कोई टेररिस्ट नहीं है? क्या पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिसके लिए पंजाब से ऑपरेशन शुरू किया जा सके? ये हाफिज सईद कहाँ बैठा है? ये मसूद अजहर कहाँ है? और इसी तरह के बाकी जो टेररिस्ट जिनको दुनिया पहचानती है, जो हर कोई जिसका नाम लीजिए जो टेररिस्ट कहलाता है, वो न जाने पाकिस्तान से क्यों निकलता है, कोई मुझे ये बता दे.